Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Hamidullah Wani, teacher UPS Mir Mala Chipora. Welcome you to all. آج ہم 8th کلاس کا انگلش پڑھنے جا رہے ہیں. ٹاپک ہمارا ہے رستم اور شوراب پارٹ 3. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کا میننگ بھی پڑھ رہے ہیں. تو آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے. سوراب ریٹرنڈ ہوم اینڈ سیڈ ٹو ہز مدر, I must go in search of my father and find him. I shall see out at once. His mother begged him not to go away, leaving her alone, but finding him determined to go, she said, How will you and Rustam know each other? Your father left me before you were born. But Sora was bent on going. I will not return, he said, unless I find my father. اب سوراب نے کیا کیا ہے؟ سوراب نے اس کے بعد اب اپنے گھر واپس لوٹا. جب کل ہم نے پڑھا تھا جب سوراب لڑنے کے لیے گیا تھا وہاں پر ایک سولجر کے ساتھ, تو اس سولجر نے ایک شرط رکھی تھی پہلے کہ آپ پہلے اپنے والد کا نام بتائیں, آپ کس کا بیٹا ہے, کیونکہ ایرے گیرے آدمی سے میں جنگ نہیں لڑتا ہوں. کیونکہ سوراب کو اپنے باپ کا عطا پتہ معلوم نہیں تھا, اور جس کے کارن وہ شرم کے مارے سر جھکا لیا. اس نے شرم کے مارے وہ ڈوب گیا, یعنی وہ شرم سے اس کا سر جھک گیا, اور وہ سیدھا اپنے گھر چلا آیا اور اس سولجر کو کہا کہ کل ہم اسی جگہ پر پھر ملیں گے. اب جب گھر آیا پھر اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے, میں کون ہوں. اب سوراب اس کے بعد اب اپنے گھر واپس لوٹا اور اپنے ماں سے کہا کہ میں اپنے والد کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاؤں گا, لیکن اس نے ماننے سے انکار کیا. اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں اکیلے مت چھوڑ کے جا. اور جب اس کی ماں نے یہ دیکھا کہ شوراب بالکل ہی ضدی ہے, وہ اب نہیں رکنے والا ہے, تو اس نے یعنی ماں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا ویسے بھی تم جاؤ گے تو رستم کو کیسے پہچانو گے, یعنی اپنے والد کو کیسے پہچانو گے, وہ کیسے تمہیں پہچانیں گے یا کہ تم اس کے بیٹے ہو. یعنی اگر آپ جاؤ گے, جب اس نے جانے پر ضد ٹھان لی کہ نہیں میں جاؤں گا اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے, تو ماں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ جاؤ گے, مان لیجیے آپ کی ملاقات اس کے ساتھ ہو گئی, لیکن آپ کیسے پہچانو گے کہ وہ آپ کا والد ہے, یا وہ کیسے پہچانے گا کہ تم اس کا بیٹا ہو, کیونکہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کا باپ آپ کو یہاں چھوڑ کے چلا گیا. اس نے آپ کا چہرہ تک بھی نہیں دیکھا, اس کے جانے کے بعد آپ نے جنم لیا, لہذا وہ آپ کو نہیں پہچانے گا. تو سوراب جو تھا وہ بھی ضدی تھا, اس نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا, میں تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک نہ میں اس کو ڈھونڈ نکالوں گا. کس کو؟ اپنے فادر کو. If you must go, I want to tell you something, said Tanimi. The precious stones you wear on your arm was given to me by your father. If you find him, show it to him, and he will know who you are. تو تانوی نے کہا, جب یہ نکلنے کے لیے نکل پڑا تو تانوی نے کہا کیا ٹھیک ہے اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو آپ جاؤ, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. کیا؟ کہ یہ جو قیمتی پتھر آپ نے اپنے بازو پر پہنا رکھا ہے مجھے تمہارے والد نے دیا تھا, اور جب تم اپنے والد سے ملو گے تو تم انہیں یہ پتھر دکھانا, وہ اس پتھر کو دیکھتے ہی تمہیں پہچان لے گا اور انہیں پتہ چلے گا کہ تم ان کے بیٹے ہو. سوراب collected an army and marched to Persia. His purpose was not only to find his father, but also to take him king of Persia, because Khakus was an unpopular ruler. سوراب نے کچھ سپاہی جمع کیے ہیں
اپنے گارڈز کو بلایا، اپنے سپاہیوں کو بلایا اور وہ پرشیا کی طرف نکل پڑا۔ اس کا صرف اپنے باپ کو ڈھونڈنا مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے باپ کو پرشیا کا راجہ بنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں کا جو راجہ تھا کیکوس جس کا نام تھا وہ زیادہ مشہور نہیں تھا، یعنی اس کی زیادہ پاپولرٹی نہیں تھی، وہ ان پاپولر تھا۔ ان پاپولر مانے یعنی وہ زیادہ مشہور نہیں تھا۔ When Sohrab crossed into Persia, Kaikus sent his army to fight the invader, but the king's generals were no match for Sohrab. One after another they were killed in the battle, and nothing could stop Sohrab's advance. The men that escaped went to the king and said, "Great danger threatened our country. Our generals have been killed by the young soldier who leads the enemy." سوراب اب پرسیا پہنچ گیا، اور جب وہ پرسیا شہر کے اندر گھس گیا، یعنی پہاڑی راستے سے، جب اس نے پہاڑی راستہ کراس کر کے وہ کہاں پہنچ گیا؟ پرسیا۔ تو کیکوس جو وہاں کا راجہ تھا پرسیا کا، نے بہت سارے سپاہی بھیجے اسے روکنے کے لیے، لیکن وہ کوئی بھی اس کے آگے ٹک نہ پایا۔ وہ سب کے سب مارتے چلا گیا اور آگے بڑھتا چلا گیا، اور کچھ سپاہی بچ گئے تو وہ بھاگتے ہوئے راجہ کے پاس پہنچ گئے۔ یعنی سوراب نے ایک ایک کر کے سب کو مار گرایا۔ اب کچھ سپاہی اپنی جان بچا کر بھاگ گئے اور وہ راجہ کے پاس پہنچ گئے، اور راجہ سے کہنے لگے، ہمارے ملک پر بہت بڑا خطرہ آ گیا ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ہمارے سارے سپاہیوں کو مارتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ Who is this? What is his name? asked the king. They called him Sohrab. The man said, he fought like a lion. Our only hope now is Rustam. راجہ نے پوچھا، کون ہے یہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ انہوں نے واپس جواب دیا، کیا کہ وہ ایک بہادر جوان ہے اور اپنے آپ کو سوراب کہتا ہے۔ اب اگر ہمارے ملک کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہے رستم۔ رستم کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہے۔ وہ اتنا بہادر ہے کہ رستم کے بغیر اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ Just then a Tatar soldier came with a message. It was from Sohrab. The message said, "I shall spare the Persian army if your champion will fight with me in a single combat." تبھی ٹاٹار کا ایک سولجر آتا ہے۔ ٹاٹر جو ہے، ٹاٹار یہ سوراب کے فوجوں کا نام ہے۔ یہ ٹاٹار جو ہے سوراب کے گاؤں کا نام ہے۔ سوراب کے ساتھ جو سپاہی تھے ان میں سے ایک سپاہی چلا گیا ایک سندیشہ لے کر، ایک چٹھی لے کر، کہاں؟ پرشیا کے راجہ کے پاس۔ کیا لکھا تھا؟ سوراب نے اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کے سارے سپاہیوں کو بخش دوں گا اگر تم میں سے صرف ایک بہادر سپاہی میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، یعنی آپ میں سے جو آپ کا سب سے بہادر سپاہی ہوگا وہ آپ میرے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجو، تب جا کے میں آپ کے باقی سارے سپاہیوں کی جان بخش دوں گا، نہیں تو میں آپ سب کو مار گراؤں گا۔ Just then, send for Rustam at once, said the king when he heard the message. Rustam was at the time away in a far-off village, sitting with his father. When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see the king. تو راجہ نے جب یہ سندیشہ سنا، جب اس نے یہ خط پڑھا تو راجہ نے حکم دیا کہ جاؤ رستم کو لے آؤ، اور رستم اس وقت دور ایک گاؤں میں اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، بلکہ وہ دور کسی ایک گاؤں میں اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ تو جب رستم کو یہ خبر ملی کہ راجہ اسے بلا رہا ہے تو اس نے اپنے باپ سے اجازت لے لی اور راجہ کے پاس پہنچ گیا۔ The king said to him, "A great danger threatens our country. The Tatars have invaded his country. The enemy is inside our border." تو راجہ نے رستم کو کہا
کہ دیکھو رستم ہمارا ملک جو ہے یہ خطرے میں ہے، یہ جو ٹاٹر کے لوگ ہیں یہ ہمارے ملک پر انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور اب وہ ہمارے ملک کے اندر گھس گئے، وہ ہمارے ملک کے فوجوں کو کیا کیا، حملہ کیا، بارڈر پر انہوں نے حملہ کیا اور حملہ کرتے ہوئے وہ اب ہمارے ملک کے اندر گھس گئے. Who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia? asked Rustam. تو رستم نے کیا کہا؟ تو رستم نے پوچھا بادشاہ سے کہ کون اتنا جاہل ہے جس نے پرشیا پر حملہ کرنے کی جرت کی ہے، مجھے بتاؤ جلد اس کا نام. اس کو غصہ آ گیا. ریش who is so rash as thoughtless، وہ کون سا جاہل آدمی ہے، ایسا کون سا بیوقوف آدمی ہے، ایسا کون سا آدمی ہے جو بنا سوچے سمجھے ہمارے ملک کے اندر گھس گیا اور ہمارے ملک پر اس نے حملے کرنے کی جرت کیسی کی. The generals say he is a fearless youth. He fought with remarkable courage and daring. His name is Saurabh. They saw his ambition to fight you and defeat you. He has sent word asking us to choose a champion from among us to meet him in a single combat. You are our champion and savior. Will you go and fight him? تو راجا نے کیا کہا؟ تو راجا رستم کو کہتا ہے کہ میرے جنرلز نے مجھے بتایا، میرے سپاہیوں نے مجھے بتایا جو میرے پاس آئے تھے کہ وہ ایک جوان بہادر ہے، داڑھی کے بغیر ابھی نوجوان ہے، وہ ابھی اس کی داڑھی بھی نہیں آئی ہے، وہ ایک جوان ہے، نوجوان ہے لیکن بہت بہادر ہے، جو بہادری سے لڑتا ہے اور اس کا نام سوراب ہے. وہ اپنے آپ کو سوراب کہتا ہے کہ میرا نام سوراب ہے. اور اس نے آنکھوں میں صرف اور صرف ہرانے کی چاہت نظر آتی ہے، اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف ہمیں ہرانے کی چاہت نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں سندیشہ بھی بھیجا کہ کوئی ایک بہادر سپاہی کو میدان میں مجھ سے لڑنے کے لیے چھوڑو، اور ہمارے بہادر لڑاکو تو صرف تم ہو اور تم ہی ہماری آخری امید ہو. یہ راجا کیکو جو ہے کسے کہتا ہے؟ راجا کیکوس رستم کو کہتا ہے کہ تم ہی ایک ہو جو ہماری آخری امید ہے، جو ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہے. تو کیا تم ہمارے لیے اس سے لڑو گے؟ تو کیا تم اس سے ہمارے لیے لڑو گے؟ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے کیونکہ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، تو آج ہم اس ویڈیو میں اتنا ہی پڑھیں گے. کل ہم دوسرے ویڈیو میں اس سے آگے جو ہوگا وہ پڑھیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.